اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی لیے لاکھ و زبا، جس رب العالمین نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، آسمان سے کتابیں نازل کیں، ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ وضو کے فضائل و مسائل کے تعلق سے آپ نے سنا کہ نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور دوسری بات کہ اس وضو کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ ایک بار اعضائے وضو کو دھونا فرض ہے، 2 بار اور 3 بار کی احادیث مبارکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ وضو کے طریقے کے تعلق سے گزشتہ خطبے میں بخاری شریف کی 185 نمبر کی حدیث آپ نے سنی تھی کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، دونوں ہاتھوں کو دھلا جائے، 3 مرتبہ کلی کی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا جائے، اس کے بعد چہرے کو دھویا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو کونی تک دھویا جائے، اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ یہ روایت آپ نے سنی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے تعلق سے داڑھی اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، داڑھی میں انگلیاں ڈال کر کے خاص طور سے ٹھوڑی کے نیچے اور دائیں اور بائیں جانب خلال کر کے پانی کو پہنچایا جائے، ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کی انگلیوں میں اس طریقے سے انگلیاں ڈال کر کے دوران وضو خلال کیا جائے۔ حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخلل بین اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرتے تھے، وَيُخَلِّلُ اللِّحْيَةَ، اور اپنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے تاکہ بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے وضو کا۔ اس میں 2-3 چیزیں جو خلاف شرع، خلاف سنت ہیں، لوگوں میں عام طور پر پائی جاتی ہیں،
دوران وضو ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ، شہادتین کا اقرار کرتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا کچھ دعائیں پڑھیں، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران وضو ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے گلے کے مسے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وضو کرتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، آدھا وضو میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ خاص طور سے ہاتھوں کو دھوتے ہوئے کونیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کونی خشک نہ رہ جائے۔ پیروں کو دھوتے ہوئے ٹخنوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹخنے کی ہڈی ہماری خشک نہ رہ جائے، یا پیر کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یا چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، جس کو حدیث کے اندر کہا گیا اسباغ الوضو، مکمل وضو۔ وضو میں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا اور اس کے پیر میں ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ اب وہ حدیث سنیں، حدیث ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل ظفر لم يصب الماء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاحسن وضوءک۔ سنن ابو داود کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہوا، وفی قدمہ مثل ظفر، اس کے پیر میں ناخن برابر جگہ خشک تھی۔ اب ناخن برابر معمولی سی جگہ ہے، خشک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارجع، واپس ہو جاؤ آپ، ارجع، جائیے آپ، فاحسن وضوءک، اچھی طریقے سے وضو کرو۔ وضو میں کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، آپ نے فرمایا اچھی طریقے سے وضو کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ ایڑیاں وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وضو کرتے ہوئے جو ایڑیاں خشک رکھتا ہے، پیر کا پچھلا حصہ جلدی جلدی میں دھوتے ہیں نا لوگ، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ خشک رہ جاتا ہے حصہ، کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایڑیاں خشک رکھنے والوں کے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ وضو میں ایڑیاں خشک نہیں ہونی چاہیے، سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ان کو بھگانا چاہیے، اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے، جس کو اسباغ الوضو کہا گیا ہے۔ یہ طریقہ ہے وضو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب خشک کوئی حصہ نہیں رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹوٹی پہ، ہم دریا پہ، ہم ندی پہ بیٹھے ہیں تو جتنا چاہیں پانی بہائیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پانی میں بھی اسراف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، فضول خرچی سے مکمل وضو کیا جائے اور ضرورت کے مطابق پانی لیا جائے، بیجا پانی نہ بہایا جائے، زیادہ پانی ضائع نہ کیا جائے، یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، شریعت اسلامیہ عین فطرت ہے، اور انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو، جس کو وہ کر ہی نہ سکتا ہو۔ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو کیا وضو کسی کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ کیا وضو کسی اور چیز سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وضو کا نعم البدل، پانی کا نعم البدل تیمم ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کرے بندہ۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 100، 10، 50 مسلمانوں کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو کہ ذرا تیمم کا طریقہ بتاؤ ہمیں، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو پتا ہوگا تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، تیمم کیسے کیا جائے، کیا
صرف وضو کے لیے تیمم ہے یا غسل کے لیے بھی تیمم ہے؟ یہ مسائل سیکھنے انتہائی ضروری ہیں۔ تو دوسری چیز، تیمم سے بھی وضو ہوتا ہے، لیکن تیمم کب کیا جائے؟ تیمم کرنے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے پہلی صورت کیا؟ قرآن مجید اگر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں سے کوئی مریض ہو جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہو پانی استعمال نہیں کرنا، تم میں سے کوئی سفر میں ہو، پانی مہیا نہ ہو، ایک کنڈیشن یہ ہو گئی۔ ایک یہ کہ پانی تو ہے لیکن اس جگہ دور ہے، ہم جا نہیں سکتے، یا حالات ایسے بن گئے، کرفیو نافذ ہے، ہم وہاں سے جا کے لا نہیں سکتے، کوئی اور پریشانی لائق ہو گئی ہے، ہم پانی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تیمم مجبوری کی حالت میں ہے، پانی نہ ہونے کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نعم البدل کیا فرمایا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں، سفر کی صورت میں، بیمار کی حالت میں، کسی اضطراری کیفیت میں کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ جی، تیمم جس طرح سے وضو کی نیت کرتے ہیں نا، ویسے ہی وضو کی نیت کر کے تیمم کیا جائے، اور تیمم کرنے سے پہلے بھی کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ۔ جس طرح سے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور صرف بسم اللہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وہ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے حدیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے ہی پر عمل رہا اور یہی حکم رہا، اور سنت یہی ہے، سچی محبت نبی سے یہی ہے، تیمم سے پہلے بھی کیا کیا جائے؟ بسم اللہ کی جائے۔ اب تیمم کے طریقے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں، خاص طور سے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد 2-3 حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں، آپ خود دیکھنا، کیونکہ اہم بات ہے، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 338 آپ دیکھیے، 338، اس میں پورا طریقہ ہے، اس میں مسائل ہیں۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 819، اسی طرح سے ابو داود کی حدیث نمبر 321۔ ابو داود کی جو حدیث نمبر 321 ہے، آپ اس کو سنیے۔ حدیث اس طرح سے، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة فأتيته فذكر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بيديه ضربة واحدة فمسح ثم نفخ بيده اليمنى على يده اليسرى ووجهه۔ یہ سنن ابو داود کی روایت، عمار ابن یاسر راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے کہیں بھیجا، اور میں سفر میں تھا، فجنبت، میں جنبی ہو گیا۔ جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ جس ناپاکی میں غسل ہے، جس ناپاکی میں غسل ضروری ہے، محتلم ہو گیا، میں ناپاک ہو گیا۔ اب ناپاک ہو گیا ہوں تو میں کیا کروں؟ میں نماز پڑھوں، کیسے پڑھوں، کیا کروں؟ کہتے ہیں فتمرغت کما تمرغ الدابہ، میں لوٹ پوٹ ہویا جیسے چوپایا ہوتا ہے، زمین پر لیٹ کر کر کے میں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے کتنی آسانی، ہر چیز میں آسانی، اور دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا کر لیا۔ ایسا کرنے کے بعد جب میں واپس آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کہا؟
انما یکفی کا، تیرے لیے یہی کافی تھا کہ تو ایسے کرتا۔ کیسے کرتا؟ پھر آپ نے بتایا کہ تم کیا کرتے، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارتے، دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارنے کے بعد پھونکتے اس پہ، اس کے بعد اس کو اپنے چہرے پہ مار لیتے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ مار لیتے، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ، بائیں کو دائیں پہ، تیرے لیے یہی کافی تھا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر جنابت کا غسل ضروری ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ پورے جسم پہ مٹی میں لی جائے یا پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جائے، یا وضو کے لیے تیمم کرنا ہے تو دیکھیے وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک طریقہ ہے۔ اب لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا؟ نہیں معلوم ہو، آسان طریقہ ہے، یہ سیکھنا چاہیے، یہ چیز پریکٹیکلی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، کاش ہم نماز محمدی کے لیے بلائیں اور نماز محمدی سکھائیں، جو محمدی نماز ہے لوگوں کو پتا چلے۔ لوگ بیچارے 80 سال ہو جاتے ہیں، 80 سال کے آدمی کو پوچھو نا تیمم کیسے کرتے ہیں، شاید ہی کسی کو پتا ہو، اور کسی کو پتا ہوگا پتا نہیں وہ کیسے کرتا ہوگا۔ تو ہمیں قرآن سے، حدیث سے سیکھنا چاہیے، اور قرآن کے اندر بھی یہ بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہاں پھیرو وہ مٹی والے اپنے ہاتھ چہرے پر، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ، بس پیروں پہ، سر پہ مسے کے لیے، ناک میں کلی کے لیے، ناک میں پانی چڑھانے کی جگہ کلی کے لیے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تیمم کیا ہے؟ دیکھنا آپ، یہ ہاتھ مارے مٹی پہ، ہاتھوں کو اٹھایا، اب دھول وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی کنکر ہے تو اس میں پھونکنے کا حکم ہے، آدمی پھونک لے وہ صاف ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ چہرے پہ مار لیا، ہو گیا تیمم۔ پہلے چہرے پہ، اس کے بعد ہاتھوں پہ۔ آدمی عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ پہلے ہاتھ ہیں پھر چہرے ہیں، لیکن اس میں یہی ہے، ایک ضرب ہے، اسی ایک ضرب سے، یعنی ایک مرتبہ مٹی پہ دونوں ہاتھ مارے، مارنے کے بعد ان کو پھونکا، وہ دھول تھوڑی صاف ہو گئی، اس کے بعد اپنے چہرے پہ مار لیا، اور چہرے پہ مارنے کے بعد پھر کیا کیا کہ اپنے ہاتھ، دائیں ہاتھ کو بائیں کی پشت پہ اور بائیں ہاتھ کو دائیں کی پشت پہ، یہ پوچھے پورے بازو پہ نہیں، کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، یہ نہیں، کونی سے لے کر آگے انگلیوں تک ہاتھ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، کلائی سے آگے آگے، دائیں ہاتھ بائیں پر اور بائیں ہاتھ دائیں پر، اور اس میں ترتیب کیا ہے، پہلے چہرے پہ اس کے بعد ہاتھوں پہ۔ اب یہ چیز آسانی سے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر پانی نہ ملے، حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو یا کوئی اور کنڈیشن ہو تو تیمم کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، ہاتھ کو مٹی پہ دونوں کو مارا جائے، مارنے کے بعد دھول صاف کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ ایک بار، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر، بائیں کو دائیں پر، ہو گیا۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اب اس میں بھی کیا ہے، شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، جس طرح سے وضو میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو میں نے 3-4 حدیثوں کا حوالہ دیا، حدیثیں بہت ساری ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے سوال کیا کہ ایسے ایسا ماجرا ہے، ناپاکی کی حالت میں پانی نہیں ملا تو کیا کیا جائے؟ تو یہی عمار ابن یاسر حضرت عمر بن خطاب سے کہنے لگے کہ عمر بن خطاب، وہ واقعہ یاد کرو کہ جب میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور میں بھی جنبی اور آپ بھی، تو آپ نے نماز ہی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ نماز ہی چھوڑ دی تھی۔ 338 نمبر، 819 نمبر اور 321 نمبر، ابو داؤد، مسلم اور بخاری، کہا آپ نے نماز ہی چھوڑ دی تھی اور میں لوٹ پوٹ ہو کر کے نماز پڑھی تھی، اور پھر یہ ماجرا اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس شخص کو کہا کہ تمہارے لیے یہ ہے تیمم کا طریقہ کہ تم دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارو، پھر پھونک کر کے دھول صاف کر دو، اور اپنے چہرے پہ مسح کرو اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ مسح کرو، یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وضو پانی سے ہوتا ہے، اور پانی نہ ہو تو عدم موجودگی میں پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے، اس سے وضو
ہو جائے گا۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اور اس میں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ حالت جنابت میں ہو بندہ، ناپاکی کی حالت میں ہو تو غسل کرنا ہے، اور پانی نہ ملے تو یا کوئی اضطراری کیفیت ہو تو تیمم کرنا ہے، لیکن غسل کا تیمم بھی وضو کے تیمم کی طرح ہے، الگ سے اس کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات، وضو کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اب اس میں خطبہ جمعہ ہے، تفصیلی باتیں نہیں ہوتی، ہمیں بخاری گھر میں رکھنی چاہیے، ابو داؤد، نسائی حدیثوں کی کتابیں گھر میں رکھنی چاہیے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل سارے سامنے آ جائیں، لیکن موٹی موٹی باتیں وضو کے طریقے کی سامنے آ گئی۔ اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ عرف عام میں بے شمار ایسی چیزیں چلتی ہیں، کسی کا کپڑا اگر ران سے اوپر ہو گیا، اس کا گھٹنا کھل گیا تو کیا کہتے ہیں؟ تیرا وضو ٹوٹ گیا، اور یہ چلتا ہے، عرف عام میں چلتا ہے۔ مرد کا سطر جو ہے ایسا نہیں ہے، عورت تو ساری کی ساری چھپانے کی ہے، اور مرد کا سطر جو ہے وہ یہاں سے لے کر، ناف سے لے کر یہاں تک ہے، گھٹنے سے اوپر تک ہے۔ یہ نہیں کہ گھٹنا خالی ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا، عرف عام میں یہ بات چلتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس کا گھٹنا خالی ہو گیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو موٹے موٹے آئیے آپ سنیے کہ نواقض وضو کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواقض وضو جو ذکر کیے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز، ایک انسان حالت وضو سے تھا، اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، دوسری نماز سے پہلے اس کی شرمگاہ سے پانی نکل گیا جس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اب اس پانی کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہے، وضو واجب ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ ایک مزی اور ایک منی، احادیث کے وہ مسائل، صحابہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہتا ہے تو حق بات کو سیکھنے اور سکھانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی شرم نہیں کرتا ہے، اور دین کے مسائل ٹھیک ہے، اگر سننے میں یا بیان کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو کتابی شکل میں پڑھے بندہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ حدیث سنیں، وعن علی رضی اللہ عنہ قال كنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فعمرت المقداد فسأله فقال یغسل ذکرہ فلیتوضا۔ ابو داؤد کی روایت کتاب الطہارہ کی، حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں اس سوال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرما رہا تھا کہ آیا مزی کا پانی نکلے اس میں غسل ہے یا وضو ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں تھوڑا شرما رہا تھا، اس کی وجہ بھی بتائی، کیوں؟ لمکان ابنتہ، اس لیے کہ نبی کی بیٹی میرے عقد نکاح میں تھی، تو میں تھوڑا یہ بات نبی سے کہتے ہوئے شرماتا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ فَعَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، مقداد ابن اسود یہ حضرت علی کے شاگرد، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے شاگرد مقداد کو کہا کہ مقداد ایک بات کرو، آپ اللہ کے نبی سے پوچھو یہ مسئلہ آپ اللہ کے نبی سے پوچھو۔ تو حضرت مقداد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اس جگہ کو دھو لے جہاں وہ پانی لگا ہو، اور وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس پہ وضو واجب ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ منی کے خروج پہ غسل واجب، اور مزی کے خروج پر وضو واجب ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ شہوت کے لیے جو پانی نکلتا ہے اس پانی سے وضو واجب ہے، تو یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ تو جس سے بھی ایسا ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، گویا کہ مزی کے نکلنے سے غسل نہیں، وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوگی۔ اسی طرح سے
دوسری چیز کیا ہے نواقض وضو میں؟ ایک انسان نے وضو کیا، اب وضو کرنے کے بعد اس کو شک ہو گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا شک احدکم، جب تم میں سے کسی انسان کو شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے تو اس کو یقین پہ بنا کرنا چاہیے، اس کا یقین کدھر ہے؟ یا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ فلا یصرف، وہ نماز سے نہ نکلے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو شک ہوا تو وہ نماز سے نہ نکلے، کب تک؟ ان لم یجد الریح او الصوت، یا تو اس نے آواز سنی ہو، ہوا خارج ہونے کی آواز آئی ہو یا بو آئی ہو، تو کیا ہو؟ ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ نماز سے نکل جائے اور وضو کر کے آئے۔ اما عائشہ کی روایت، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کو یہ بات اذا احدث احدکم فی صلاتی، جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہو اور اس سے حدث لائق ہو گئی ہو، اس کی ہوا خارج ہو گئی ہو، اس کی بو یا آواز اس نے سن لی ہو، یا اس کو پتا ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَلْيَأْخُذْ يَدَهُ عَلَىٰ أَنْفِهِ، وہ اپنا ہاتھ رکھے ناک پہ، فَلْيَصْرِفْ، وہاں سے نکل جائے۔ یہ طریقہ بتایا ہے۔ صف میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرے؟ اپنا ہاتھ رکھے ناک پہ اور دوسرا جگہ دے گا، وہ سمجھے گا اس کو الٹی ہے یا کوئی پریشانی ہے، نکل جائے اور جا کر کے وضو کر کے آئے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ شاید کتنے لوگ پتہ کیا کر دیتے ہوں گے؟ شرم کے مارے کہ میں کیسے نکل کر کے جاؤں، میں کیسے یہ کروں، جو پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، جو چیز تیرے دل میں کھٹک جائے نا وہ گناہ ہے۔ اب انسان کے دل میں کھٹک گئی، پتہ بھی ہو گیا لیکن نکل نہیں رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو طریقہ بتایا کہ بو پالے، آواز سن لے، اس کو یقین ہو جائے تو وہ صف سے نماز چھوڑ کر کے نکل جائے، وضو کر کے آئے، نماز پڑھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے اپنا ہاتھ اپنے ناک پہ رکھے اور صف سے نکل جائے۔ تو ہوا کا نکلنا یہ نواقض وضو ہے، جس کی ہوا خارج ہوگی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے تیسری چیز نواقض وضو میں، ایک ہوتی ہے نیند اور ایک ہوتی ہے اونگ، دونوں میں فرق ہے جی۔ اونگ نواقض وضو نہیں ہے۔ اب شاید بے شمار لوگ اونگ کو بھی نواقض وضو سمجھتے ہوں، جیسے آپ بیٹھے ایسے بیٹھ کر کے کوئی کیا کر لیا، جھپکی لے لی اس نے ایسے بغیر ٹیک کے، اونگ آ گئی اس کو ایسے، تو اب یہ کیا نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرہ، ينتظرون عشاء الآخرہ فيخفق رؤوسهم ويصلون ثم لا يتوضؤون۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ینتظرون العشاء الآخرہ، عشاء کی نماز میں انتظار کرتے تھے۔ ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، عشاء کی نماز کو آپ اخیر وقت میں پڑھ سکتے ہیں، دیر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اگر میری امت کے لیے یہ دشوار نہ ہوتا نا تو میں اخیر وقت میں پڑھتا، لیکن یہ دشوار ہے نا، کیونکہ تھکے ماندے لوگ کام کر کے آتے ہیں تو اخیر وقت میں۔ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسری نمازوں میں تاخیر کر لیتے ہیں، عشاء میں بڑی جلدی رہتی۔ یہ نہیں بالکل ہی الٹا کرنا ہے کیا؟ اول وقت میں عشاء کو پڑھیں گے، دوسریوں میں سورج میں پیلا پن آ جاتا ہے، ہماری اثریں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا صحابہ اکرام عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور انتظار بیٹھے بیٹھے کر رہے تھے، اور یہ انداز کہ فَيَخْفِقَ رُعُوسَهُمْ، اونگ سے ان کے سر جھکے ہوئے اور اونگ آئی، انہوں نے کیا کیا، بیٹھے ہوئے ہیں بغیر ٹیک لگا کے اور اونگ لی انہوں نے، اس کے بعد کیا ہوا، ثم یصلون، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں نیند آنے سے کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند نواقض وضو ہے، اونگ نواقض وضو نہیں ہے۔ اونگ آئی بیٹھے بیٹھے، اونگ لے لی تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ ہاں سو گیا کوئی بندہ، ٹیک لگا کے سو گیا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ نیند نواقض وضو ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فليتوضا، تم میں سے جب بھی کوئی آدمی نیند سے اٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ ایک بندہ وضو کیا ظہر میں، سو گیا، اب سویا اور اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ خاص طور سے یہ چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب سردی ہو، تھوڑا سا لیا میں کمبل میں گھسے اور سو گئے۔ اب بندہ سوچتا ہے نہیں میری ویسے آنکھ نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اور لیٹ کر کے اور پھر اٹھ کر کے سویا بھی ہو اور کہیں نہیں میری یہ اونگ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جانتا ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو اونگ صحابہ نے لی تھی، یہ مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے لی تھی، کمبل میں لیٹ کر کے رضائی میں گھس کر کے کوئی سمجھے نیند کو اونگ سمجھ کر کے اور دوبارہ اٹھے اور جلدی سے عصر کی نماز پڑھ لے کہ پانی ٹھنڈا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اونگ اور نیند میں فرق ہمیں معلوم ہے، ہم نیند کو اونگ میں نہ لے کے چلے جائیں کہ یہ اونگ ہے اور ہم کیا کریں کہ چلیں نماز پڑھ لیں۔ تو اونگ نواقض وضو نہیں ہے، نیند کیا ہے؟ نواقض وضو ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے بھی ہیں، جس بندے نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ من مس ذکرہ فلیتوضا، بشمار حدیثیں، جس نے اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب ایک انسان نے غسل کرنے سے پہلے وضو کیا، غسل کرنے سے پہلے وضو کیا، اور دوران غسل اس کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ ننگا ہو گیا وضو ٹوٹ گیا۔ کہیں نبی نے ذکر کیا ہے کہ ننگا ہو گیا وضو ٹوٹ گیا؟ نواقض وضو ذکر کیا گیا ہے۔ جس بندے نے وضو کیا، پھر سے جملہ سنیں، جس بندے نے غسل سے پہلے سنت کے مطابق وضو کیا اور دوران غسل شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس بندے نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یہ کیا ہے؟ یہ نواقض وضو ہے۔ اس بات کی حدیث کیا ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا نواقض وضو ہے؟ متفق علیہ روایت ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اس کو وضو کرنا ہے۔ اب اس کی ایک روایت اور سنیں جو سنن ترمذی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا افضى احدكم فتمس ذکرہ وَلَمْ يَجِدْ دُونِهِ سَتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوء، جس آدمی نے ڈائریکٹ وَلَمْ يَجِدْ بَيْنَهِ سَتْرٌ، ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی کپڑا، لنگی پیجامہ کپڑا چادر کوئی چیز نہیں تھی، ڈائریکٹ جس نے چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر کپڑا ہے ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ نواقض وضو ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہے کہ نہیں گھٹنے سے اوپر کپڑا ہو گیا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں۔ اسی طرح سے کسی کو قے آ گئی یا کسی کو بلڈ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عام مشہور کیا ہے کہ بلڈ نکلا تو وضو گیا، عام عرف عام میں یہ چلتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وقت نہیں، ایک حدیث سنیں اس تعلق سے، غزوہ ذات الرقاق، مشہور غزوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، دونوں صحابہ کو پہرے دار بنایا، چوکیدار بنایا کہ دوسرے صحابہ اکرام آرام کریں گے اور آپ رات میں کیا کرو گے؟ الگ الگ جگہ بتائیں، آپ یہاں رہو، آپ یہاں رہو، اور یہ لوگ سوئیں گے۔ صحابہ اکرام سو گئے اور یہ صحابی رسول، ایک انصاری اور ایک مہاجر، پہرے داری میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہیں سے دشمن کی کوئی بھنک نہیں ہے، کچھ محسوس نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا نفل۔
اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے یہ اللہ کے سچے ولی تھے، اللہ کی قسم۔ ہم نے ان ولیوں کو بھلا دیا اور ہی ولی بنا لیے، یہ اللہ کے سچے ولی تھے۔ کہاں خوف کے وقت، غزوۃ الرقاق کے موقع پر پڑاؤ ڈالا ہوا، چوکیداری کر رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ قیام اللیل کرنا شروع کر دیا، تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم واللہ آسانی میں اور آج کل کی لمبی راتوں میں بھی ہم تو نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ سفر میں پڑھ رہے ہیں، خوف کے موقع پہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنی شروع کر دی رات میں، دشمن آیا، دشمن نے تیر چلایا، 1 2 3 تیر صحابی رسول کو لگ گئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے مزہ لے رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ دیکھو کیا محبت تھی واللہ، یہ سچی محبت تھی۔ حضرت خباب نے آخری وصیت جب سولی پہ چڑھا رہے تھے نا، کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہا میری خواہش ہے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور 2 رکعت نماز پڑھی تو دوران نماز کہ میں چاہتے لمبے سجدے بھی کرتے نہیں کیے کہ شاید یہ سوچیں گے دیکھو موت کے ڈر سے ایسا کر رہا ہے، اور کہا تو یہ پسند کرتا ہے تو یہ چھوڑ دیں اور تیری جگہ نبی ہو؟ کیا بات کر رہے ہو، میں یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ وہ اس بات پر تعجب بھی کیے تھے، کیا محبت ہے، اور تھی سچی محبت اور عملی محبت تھی۔ ہماری محبت نام کی ہے، ہمارے کردار کسی اور کے، نمازیں کسی اور کی، طریقے کسی اور کے، اور دعویٰ رسول سے محبت کا۔ لو کان حبک صادقا لطاعته ان المحب لمن يحب يطيع، جو جسے محبت کرتا ہے اس کی ادا کو پسند کرتا ہے، ادائیں کسی اور کی اور دعویٰ محبت رسول کا۔ ایسا نہیں، اس کی ہر ادا پسند ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند ہونی چاہیے، کیونکہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے رہے، 3 تیر لگ گئے۔ دوسرے صحابی کو جیسا معلوم ہوا دوڑے دوڑے آئے، اور انہوں نے بھی نماز پوری کر لی، بلیڈ بھی نکل گیا ان کا۔ انہوں نے کہا یہ کیا؟ اچھا یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 198 ہے، اسلام 360 ہو یا آپ نکال کے دیکھ سکتے ہو، حدیث سے بھی 198 نمبر کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے اس لیے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ کہا آپ مجھے پہلے بتا دیتے، آپ چھوڑ دیتے نماز۔ کہا میں جو پڑھ رہا تھا نا اس میں مزہ ہی آ رہا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اس سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اور کہتے کہ مجھے اگر اس بات کا خدشہ اور ڈر نہ ہوتا نا کہ صحابہ زخمی ہو جائیں گے، میں تو اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتا۔ واللہ یار کیا لوگوں تھے، کیا لوگ تھے، کتنی محبت تھی قرآن سے، اور کیا سمجھتے تھے، مگن ہو جاتے تھے اس میں، بالکل گم ہو جاتے تھے۔ جو پڑھ رہے ہیں نا سمجھتے تھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ایک غیر مسلم پوچھے بھائی کیا پڑھ رہے تھے، وہ مجھے نہیں پتا، وہ حافظ صاحب امام صاحب پڑھ رہے تھے، ان کو کیا پڑھ رہے تھے، وہ انہیں کو پتا ہوگا کیا پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھ رہے تھے یار، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم قرآن تو پڑھ رہے تھے لیکن اس میں کیا کہا جا رہا تھا، یہ مفتی بتائے گا، یہ مولوی بتائے گا، ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، یہ ہمارا پروسپیکٹس ہے، یہ ہمارا سلیبس ہے۔ سلیبس کو نہیں جانتے ہیں، اس کی میننگ نہیں جانتے۔ بچہ چھوٹا سا بچہ اسکول جاتا نا، اے فار ایپل، ایپل میں سیب بولتا ہے وہ، اور یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کو خود پتہ ہی نہیں۔ واللہ یہ قرآن یہ ہمارا سلیبس ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کہا مجھے ڈر نہ ہوتا نا میں تو پوری کرتا۔ اللہ کے نبی موجود تھے نا؟ جی موجود تھے، غزوہ ذات الرقاق کا مسئلہ ہے، اب موجود تھے۔ اگر وہ بلیڈ نکلا اور نماز ہوئی، وضو ٹوٹا تو نماز ہوئی؟ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی نا، تو ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو نبی بتاتے نا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، یا نبی چھپا کے چلے گئے؟ نبی نے بتایا ہی نہیں، لوگوں نے پتا کتابوں میں کیا لکھا، وہ صحابی امام شافعی کے مقلد تھی۔ وہ یار اللہ کے بندو، صحابی پہلے تھے یا امام شافعی پہلے تھے؟ مارو سارو پھوٹے گھٹنا، یہ وہ والی بات ہے۔ اس صحابی کی نماز ہوئی، بلڈ نکل جائے، قے آ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب کہاں زخمی ہوئے تھے؟ نماز میں، ٹوٹ گیا تھا وضو۔ یہ مسائل سیکھنے انتہائی ضروری ہے، لہذا بلڈ کا نکلنا نواقض وضو نہیں ہے۔ گھٹنے سے کپڑا اوپر ہو جائے، یہ نواقض وضو نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جس کو سیکھنا
انتہائی ضروری ہے۔ اب وضو کے بعد اور تیمم کے بعد، وضو کے بعد کی دعا بھی وہی ہے اور تیمم کے بعد کی دعا بھی ایک ہی ہے۔ وضو سے پہلے بھی بسم اللہ اور تیمم کے بعد بھی بسم اللہ۔ اس دعا کی اتنی بڑی فضیلت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اچھا وضو کرے، ثم قال، اور پھر وضو یا تیمم کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ ادخل لأی شاء۔ صحیح مسلم کی روایت کہ جس بندے نے مکمل وضو کیا، راوی عمر بن خطاب، مکمل وضو کیا، مکمل سنت کے مطابق تیمم کیا یا وضو کیا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بولو کیا گواہی دے رہا وضو کرنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پوری توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ اب ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں لیکن توحید کو عملی طور پہ نہیں مانتے۔ پھر گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ ادھر تو یہ پڑھتا ہے لیکن عقیدہ بندگی کا نہیں ہے، بندے کا نہیں ہے، عقیدہ کچھ اور ہے۔ اور پھر گواہی تو دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، رسالت آخری انہی کی ہے، قانون انہی کا ہے، طریقہ انہی کا ہے۔ یہ تو کلمے میں کہتا ہے لیکن طریقہ جیسے ماں باپ کر رہے ہیں، جیسے خواہش چاہ رہی ہے، جیسے رسم و رواج چل رہا ہے، جیسے مسلک چل رہے ہیں، جیسے بڑوں کے اقوال ہیں ویسے چل رہا ہے۔ جی کسی کا سکہ نہیں چلے گا، سب کھوٹے سکے ہیں، سب نقلی ہیں، وہ اصلی ایک ہی ہے جس کو رب نے منتخب کیا ہے، اور رب نے ایک کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کتاب قرآن اور ایک نبی، ہر دور میں آسمانی صحیفہ نبی، آسمانی صحیفہ نبی۔ جب لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑا کہیں اور گئے، وہ بھٹکے اور گمراہ ہوئے، وہی چیز آج بھی ہے۔ آج بھی گمراہی کا سبب یہی ہے، قرآن سے دوری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری۔ فرمایا جس بندے نے مکمل وضو اور تیمم کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، 8 دروازے۔ اچھا ایک چیز سوچنے کی ہے کہ چیز تو بڑی معمولی ہے، یہ دعا کس کو یاد نہیں؟ اکثر و بیشتر سب کو یاد ہے۔ اتنی معمولی سی چیز پہ 8 دروازے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، معلوم ہے اصل کیا ہے؟ اصل ہے توحید، اور اس میں کیا ہے؟ سب توحید ہے اور نبی کی اتباع ہے، نبی کی رسالت ہے، اور اصل چیز وہی ہے جس بندے کا اقرار ان الفاظ پہ ہو، دل سے یقین انہی الفاظوں پہ ہو، اور جوارح سے یقین انہی الفاظوں پہ ہو، واللہ اس کے لیے 8 دروازے کھلیں گے۔ اور ایک بندہ 24 گھنٹہ پڑھتا رہے، 5 نمازوں کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، لیکن عقیدہ کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، کردار کچھ اور ہو، تو صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار نے کلمہ پڑھا تھا نا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، کام کیوں نہیں آیا؟ دل سے یقین نہیں تھا۔ کیونکہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب جا کے فائدہ ہوگا، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور جوارح سے عمل۔ اب توحید پر مبنی یہ کلمات جو وضو کے بعد کی دعا ہے، ہم زبان سے کہیں اور جوارح سے ہمارا اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائیو؟ پھر کارگر نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، یہ یقین ہونا چاہیے اور پریکٹیکل ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہونا چاہیے، تب جا کر کے 8 دروازے کھلیں گے۔ تو یہ وضو، اس کا طریقہ، اور اس کے بعد کی یہ دعا، اور یہ چیزیں موٹی موٹی نواقض وضو کی آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اگلا خطبہ انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، نماز سے پہلے آذان، اس کے تعلق سے، یا سترہ ہے اس کے تعلق سے، اور پھر نماز کے مسائل۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق طہارت حاصل کرنے، وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وضو کے بعد کی دعا پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔